عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم یوں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ پہلی چیز، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بیکار میں پیدا کیا ہے؟ جیسے کچھ لوگ سوچ کر کے بیٹھے ہیں آج، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہماری طرف نہیں پھیرے جاؤ گے؟ کیا تم یہ دو چیزیں سوچ کر کے آج بیٹھے ہو؟ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں فرمائی۔ تمہاری بات تو الگ ہے، اس نے ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کا اپنا ایک کام ہے، اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی۔ انسان، تم تو اشرف المخلوقات ہو، اور آپ کو بیکار میں پیدا کرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا دنیا کا عجوبہ ہے انسان کہ جسے سمجھتے سمجھتے آج دنیا ہزاروں سال کا سفر کر چکی لیکن اسے سمجھ نہیں سکی۔ مجھے یہ بتائیں، ترقیات کے اس زمانے میں جہاں ہر چیز بنائی جا چکی ہے لیکن دوسرا انسان پیدا کیا نہیں گیا، آج تک دنیا میں روبوٹ تو بنے ہوں گے لیکن تمہارے دلوں کے اندر جو فیلنگز ہے وہ کون ڈالے گا اس کے اندر؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا یا نفرت کرنے کے جو جذبے ہیں یہ کون اس مشین کے اندر ڈال سکے گا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بیکار میں نہیں بنایا، یہ ایک ایسا عجوبہ ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات جتنی بھی اللہ رب العزت کی ہیں ان میں افضل اسے بنایا ہے۔ جب افضل چیز کو کوئی اس طرح سے بیکار میں نہیں چھوڑتا دنیا میں، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی تو مقصد ہوگا، کیوں تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں میں تو ایسے ہی بیکار میں پیدا کیا گیا ہوں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ جو من میں آ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہو، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں کہ مجھے ایک دن لوٹ کر کے اس بارگاہ میں جانا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہ دو چیزیں اگر کسی ذہن میں آ جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی کی پوری نصیحت حاصل کر لی۔ پہلی چیز، اسے یہ معلوم ہو کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں۔ دوسری چیز، اس کے ذہن میں یہ یقین ہو جائے کہ مجھے لوٹایا جائے گا، مجھے لوٹایا جائے گا، ایک جگہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، وہ آخری دن ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جس ذہن میں بیٹھ گئیں، نقش ہو گئیں، میں سمجھتا ہوں پھر مزید اسے تقریروں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، مزید اسے نصیحت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان دو نصیحت کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، سمجھانے والے ہمیشہ رہیں گے، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے موت۔ موت تمہیں سمجھاتی رہے گی کہ ہر ایک کو لوٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہر ایک کو پلٹ کر کے جانا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ اور پھر بزرگوں نے یہ روایات میں بیان فرمایا، جس بندے کو یہ دو چیزیں سنوار نہیں سکی، تیسری کوئی چیز اسے سدھارے گی بھی نہیں۔ موت لوگوں کی دیکھتا ہے، جنازے اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، مٹی ڈال کر کے آتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ مجھے بھی اسی مقام پر آنا ہے، مجھے بھی اپنا پورا سفر طے کر کے یہیں آنا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مختصر سی مثال دوں گا۔ مجھے یہ بتائیں، ہبلی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی ہوئی تھی، کوئی بندہ جلدی سے چڑھ کر کے بیٹھ گیا ہے، ہم نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا معلوم نہیں مجھے، وہ بھی نہیں معلوم۔ تو آپ کی نظر میں ایسا بندہ کیا ہوگا؟ پاگل ہی تو ہوگا، بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہاں سے آیا اور زبردستی چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ٹرین جا کہاں رہی ہے۔ دنیا میں یہ دو چیزیں جسے نہیں معلوم اسے بیوقوف نہیں، مہا بیوقوف کہیں، جسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ سفر یوں ہی نہیں ہوتا،
آپ ایک بس میں بھی بیٹھتے ہیں تو پوچھ کر بیٹھتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہے. ہر ایک انسان کو اپنی منزل معلوم ہے. اے انسانوں، تمہیں اپنی اس پوری لائف کی ڈیسٹینیشن کیوں نہیں معلوم کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے، تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے؟ ایک بات تو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم آئے کہاں سے تھے؟ جنت سے آئے تھے، کیونکہ ہمارے باپ کا وطن ہے جنت. آدم علیہ السلام وہاں رکھے گئے تھے، وہ اتارے گئے دنیا میں. ایک لمبا سفر طے کیا. ہم دنیا میں آئے ہیں جنت سے، ہماری روحیں جنت سے آئی. ہمیں ہمارا اوریجن تو معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن اکثر یہاں بھول گئے، غلط ٹرینوں میں چڑھ گئے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے. آج اگر تم نے طے نہیں کیا کہ جانا کہاں ہے تو زندگی تمہیں ایسے چوراہے پر لے جائے گی جہاں تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب مثال کے طور پر اور ایک بات میں بتا دوں، مسجد سے نکلتے ہی اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ مجھے درگاہ حضرت سید فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دینا ہے، مسجد کے قدم باہر نکالتے ہی تمہارا ارادہ ظاہر ہو گیا. تم نے یہ ارادہ کر لیا تو اب یہ تمہارا ارادہ تمہیں سیدھے اسی روڈ پر لے جائے گا جو درگاہ تک کی طرف جا رہا ہے. لیکن تم یوں ہی اندھا دھند چلتے رہے، کہاں جانے کا ہے سوچا ہی نہیں. تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ ہوٹل میں گھس گئے، دکان میں کھڑے ہو گئے، کسی شو روم میں چلے گئے، دوستوں سے بات چیت کرتے رہے، شام ہو گئی. کیونکہ ارادہ ہی نہیں تھا جانا کہاں ہے. تھک گئے تو سونے کا بستر ڈھونڈ لیا. اتنا ہی ہوگا. تمہاری لائف میں بھی یہی ہے میرے عزیز. زندگی اسی طرح ہے کہ تم نے اگر آج طے نہیں کیا کہ ہمیں جانا کہاں ہے تو اسی طرح بھٹکتے رہو گے. کبھی پان کی دکان، کبھی ہوٹل کی، چائے کی کٹے، اور یہ تمام چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن انسان ایسا بھٹکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کس جگہ پر کھڑا ہونا ہے. آج یہ طے کر لو کہ میری منزل اللہ کی جنت الفردوس ہے. جب تم نے یہ طے کر لیا تو تمہارا یہ ارادہ ٹھیک تمہیں اسی راستے پر چلائے گا. انسان کا مضبوط ارادہ اسے اس کے راستے پر لے آتا ہے. اللہ کی ہدایت بھی ہو، لیکن سوچا ہی نہیں، کبھی آج تک سوچتا ہی نہیں میں کہ مجھے جانا کہاں ہے یہ معلوم نہیں. پوچھو پکڑ کر کے کسی کو، روزانہ صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، زندگی کا سفر کٹ رہا ہے، یہ کہاں تک جائے گا؟ اکثر تو یہ کہیں گے جیسے چل رہا ہے چلنے دو، ہمیں کیا معلوم کہاں تک یہ زندگی لے جائے گی. میرے عزیزو، زندگی کہاں لے جائے گی؟ تم اسی طرح پنچر گاڑی میں بیٹھو گے تو پتہ نہیں کہیں پر بھی ٹائر پھٹے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ یہاں سے نکلے اور ڈیسٹینیشن معلوم نہیں تھا، زندگی بھر گھومتے رہے اور جب تھک گئے تو قبرستان میں سو گئے. تمہیں اٹھا کر کے سلا دیا گیا، ہو گئی زندگی ختم ہو گئی. لیکن وہ بندہ جسے اپنا ڈیسٹینیشن معلوم ہے، جسے اپنی منزل معلوم ہے، جسے اپنا گھر معلوم ہے، وہ بھٹکتا نہیں، اسی راستے پر چلتا ہے. میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے جانا یہاں تک ہے. وہ تیزی سے دوڑتا ہے، یا سواری ملے تو اس پہ سواری پہ بیٹھ جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، تمہارے آپ کے ارادوں میں یہ ہے کہ یہاں سے مجھے اجمیر شریف جانا ہے، آپ کے پاس فقط 2 دن کا وقت ہے، آپ کوئی انتظام نہیں تھا، پیدل ہی نکل پڑے. تھوڑی دیر کے بعد دوڑنے لگے کہ نہیں 2 ہی دن کا ٹائم ہے، جلدی پہنچنا ہے. اس کے بعد پھر کوئی بیل گاڑی آئی، اس میں چڑھ گئے، جا رہی ہے یہ مجھے جہاں تک لے جائے، مجھے فاسٹ ہونا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی بائک والا آیا، وہ لے کے گیا. تھوڑی دیر کے بعد بس آئی، اس میں چڑھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ٹرین مل گئی، اس میں چڑھ گئے. یعنی آپ اس راستے پر ہر فاسٹ جانے والی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ 2 دن کا ٹائم ہے. اور بڑھتے بڑھتے اتنی تیزی سے پہنچ گئے کہ وقت سے پہلے آپ اجمیر معلّہ پہنچ گئے. یہ زندگی کی دوڑ ہے. میرے عزیزو، تمہارے لیے اگر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے جانا وہیں پر ہے، تو میں یہ بتاتا ہوں زندگی بہت شارٹ ہے تمہارے پاس، بہت مختصر ہے، بہت تیزی سے تمہارے دن گزر رہے ہیں. تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اور
اس راستے پر تم تیزی سے چلو، اس لیے کہ ٹائم کم ہے اور جنت کا ٹکٹ کسے ملتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہو، جلدی سے اس کی طرف توجہ کر لو، تمہارے روزے باقی نہ رہیں اس کی طرف لگ جاؤ، تمہاری زکوٰۃ کوئی قضا نہ رہ جائے اس کی طرف لگ جاؤ، حج اگر فرض ہو چکا ہے تو فوراً چلے جاؤ، اس لیے کہ وقت تمہاری زندگی میں بہت کم ہے۔ اور جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مختصر وقت میں مجھے سب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں نہیں گزارتا، فالتو اور ضائع اوقات اپنی زندگی کو نہیں خرچ کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، آیت کریمہ پھر سے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ایک جو چھپکلی ہوتی ہے، ایک کاکروچ سمجھ لیں، جھینگر، اس کو بھی اللہ نے بیکار میں نہیں بنایا، اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ لاکھوں اس کی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ اب تم جیسی مخلوق کو، ہم جیسی مخلوق کو اللہ کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے تو پھر اپنا وقت بیکار کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے اوقات کو فضول کیوں برباد کرتے ہو؟ اس وقت کو وہ بندہ فضول نہیں خرچ کرے گا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار میں نہیں بنایا، مجھے بیکار میں نہیں پیدا کیا۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی ہمیں دوسری جگہ پر بیان کر دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تم پیدا کیے گئے ہو رب کائنات کی عبادت کے لیے۔ یہ کیسا بھولا انسان ہے، اس ایک چیز کو چھوڑ کر کے ساری چیزیں کرنے لگ گیا، جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہی چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ ایک چرخہ جو ہوتا ہے، مشین، کپڑے سینے والی مشین، کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ کپڑے سل کر کے دے، لیکن وہ مشین جو ہے ایڈوانس بن گئی اس زمانے میں، وہ پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑا پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو طے کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو دھل کے بھی دے رہی ہے، ایڈوانس ہو گئی۔ سلائی مشین کی بات کر رہا ہوں میں، فار ایگزامپل میں مثال بتا رہا ہوں، پریس کر کے بھی دے رہی ہے، دھلائی کر کے بھی دے رہی ہے، طے کر کے بھی دے رہی ہے، سکھا کر کے بھی دے رہی ہے، لیکن ایک کام نہیں کر رہی ہے، کپڑا نہیں سل پا رہی ہے، کپڑا سل نہیں پا رہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے پھر اس کو سلائی مشین کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دھلائی مشین ہوئی نا، یہ تو پریس کرنے والی ہوئی نا، یعنی ایڈوانس سارے کام کر رہی ہے، لیکن جس کام کے لیے اس کو سلائی مشین کہا جا رہا تھا وہ کام نہیں کر رہی ہے، سل نہیں پا رہی ہے۔ سیم یہی مثال کچھ انسانوں کی ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے دنیا میں، بہت سارے کام کر رہا ہے، لوگوں کا دل رکھنے میں صبح سے شام کر دیتا ہے، شام سے صبح کر دیتا ہے، پھر بھی لوگ اس سے راضی نہیں ہو پاتے۔ وہ اپنے گھر بنانے میں اتنا مصروف ہے کہ خون پسینہ ایک کر چکا ہے، وہ اپنی دکان سجانے کے لیے اپنے کمر توڑ چکا ہے، سب کر لیا، لیکن جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ عبادت وہی نہیں کر پا رہا ہے، اسی چیز میں غافل ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جو انسان اپنا مقصد زندگی بھول جائے، اس کی ایک ہی اس کا انجام ہے، اس کا ایک ہی رزلٹ ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر واشنگ مشین لایا کپڑے دھلنے کے لیے، کس کام کے لیے؟ کپڑے دھلنے کے لیے، لیکن اب وہ کپڑے دھلنا چھوڑ چکی ہے، ریپیئر کرایا پھر بھی ریپیئر نہیں ہو رہی ہے، آخر کام کیا بچا؟ اس کو کباڑ خانے میں ڈالنا ہے، بھنگار میں ڈالنا ہے، اسکریپ۔ جس کام کے لیے میں مشین لیا تھا وہ نہیں کر رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہے، اسکریپ، کیونکہ دوسرا خریدتا بھی نہیں، ٹوٹی ہوئی مشین کو، بیکار مشین کو خریدتا بھی کوئی نہیں، اسکریپ میں جائے گی۔ یاد رکھ لو، جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا، عبادت، اگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے
تو स्क्रैप का अड्डा जहन्नम है, वही डाला जाए। ये बेकार की तमाम चीजें वहीं पर डाल दी जाएंगी। जिन्होंने अपने आप को तबाह किया, अपने आप को बर्बाद किया, उनका ठिकाना दोज़ख है। क्योंकि तुमने जिस मकसद के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया, उसी मकसद को छोड़कर दुनिया को राजी करने में लग गए। अब मैं आपको बताता हूं शैतान हमें अपने असली मकसद से कैसे फेरता है, डाइवर्ट कैसे करता है, ताकि जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, तवज्जो का मरकज, जो चीज होनी चाहिए उससे कैसे शैतान तुम्हें मोड़ता है, बार बार मोड़ता है। तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना चाहिए था। तुम निकले अपने घर से कि मैं अपने रब को राजी करने के लिए चल रहा हूं। दरमियान में तुम्हें कोई दोस्त मिला, उसने ये बताया कि फलां दोस्त तो तुझसे बहुत नाराज है, पता नहीं कल तूने उसको कुछ कर दिया था क्या, तूने कुछ किया था, तुम्हारे दिल में उस दोस्त की नाराजगी की बात आई, सोचा कि उसको मना लेता हूं किसी तरह, या झगड़ा कर लें या कुछ भी। बीच में जो दोस्त तुम्हें बताने के लिए आया था वो शैतान था। जो तुम्हें अल्लाह को तुम राजी करने निकले थे, उसने तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट कर दिया एक इंसान की तरफ। तुम जा रहे थे रब्बे जुल जलाल की इबादत के लिए, उसे मनाने के लिए, शैतान ने तुम्हारे दिल में ये बात डाल दी कि पहले इसका काम करो, और उधर चले गए, उसको मनाते रहे, वो नहीं माना। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मनाने में तुम्हें बरसों लग जाते हैं, वो नहीं मानते। होता है इसे, आप अच्छा काम करके, उन्हें सलाम पहुंचा करके, उन्हें तोहफे दे करके मनाने की कोशिश करते, नहीं मानते कुछ। हाय अफसोस, मेरा मौला तो सिर्फ एक ही सजदे में मान जाता है, एक सजदे में मान जाता है। ये नहीं मालूम है बंदों को, अफसोस है कि जिसे बहुत जल्दी मनाया जा सकता था, उसे छोड़कर हम दुनिया को मनाने में लग गए। आप पूरी जिंदगी का अगर तजजिया करें तो मैं आपको बताता हूं, सारी चेंजेस आपने सिर्फ और सिर्फ दुनिया वालों के लिए कर ली अपने आप में। सारी चेंजेस आपने दुनिया को देखा, ये बहुत फैशन कर रही है, और इस तरह से अगर मैं कपड़े पहनूं तो ये मुझे इज्जत से देखेंगे, नहीं पहनूंगा तो मुझसे दूर हो जाएंगे। फैशन चल रहा है, पैंट इधर से फाड़ना है, इधर से फाड़ना है, पहनना है। तो तुमने सिर्फ और सिर्फ उनका दिल रखने के लिए, उनके सामने अपना स्टेटस रखने के लिए अपने आप को चेंज कर लिया। शैतान है वो जो तुम्हें अय्याशी की तरफ ले जाते हैं इंसानों की शक्ल में। कुरान पाक में आपने नहीं सुना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मिनल जिन्नति वन्नास, यानी वसवसे डालने वाले जो शयातीन होते हैं वो जिन्नात में से भी होते हैं, इंसानों में से भी होते हैं। शयातीन अल इंसी वल जिन्न, कुरान में ये भी आया है, इंसानों में भी शैतान होते हैं, जिन्नात में भी शैतान होते हैं। इंसानों में कैसे? तुम्हारे दोस्त की शक्ल में आएगा, कभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और वो तुम्हारा जहन डाइवर्ट कर रहा होगा, तुम्हें भटका रहा होगा, और उसकी बातों पर तुमने अपने आप को बदल लिया। एक मसला मैं आपको बता दूं, शरीयत का मसला, उससे आप अंदाजा करें कि हम किस कदर शैतान की पैरवी करते हैं और कितनी जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें मनाना चाहिए था अल्लाह को, क्योंकि वही हमारी मंजिल है, वही हमारा मकसूद है, लेकिन हर दिन हर लम्हे हम डाइवर्ट होते जाते हैं। अब मसला जो मैं बता रहा था वो ये है, दो मसले मैं बताता हूं, एक नमाज का, एक वजू का है। अक्सर लोगों की ये शिकायत भी मेरे पास आती है, इस्तिंजा करके आए, पेशाब करके बाहर आए, वजू करने के लिए बैठे तो ऐसा लग रहा है कि कतरा टपक रहा है, या पेशाब का कतरा फिर से निकल गया। ऐसे कई लोगों को होता है, फिर गए वो, फिर धो करके आए, फिर लगा कि नहीं पेशाब का कतरा निकल रहा है। ये इत्मीनान नहीं होता कुछ लोग। हालांकि इस्तिंजा करें आप, पूरा उसमें इस्तिबरा है, यानी खांस करके हो या उठ करके, बैठ करके, पैर को मोड़ के, किसी भी तरह से आखिरी कतरा निकाल दें, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद आप वजू करने के लिए आए, तब ये वसवसा आ रहा है, पेशाब का कतरा निकला, पेशाब का कतरा निकला। अब क्या हुक्म क्या है आपके लिए? एक,
نمبر 1 یہ وضو کا مسئلہ، اس کا بھی حکم میں بتاؤں۔ دوسرا مسئلہ سن لیں، نماز 4 رکعت ظہر کی پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، یا 4 رکعت عصر یا عشاء کی، 2 رکعت پڑھے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے، اب شک ہونے لگا کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے، تیسری میں کھڑے تھے، یہ شک ہونے لگا یہ چوتھی ہوگی کہ تیسری ہوگی، ایسا ہوتا ہے بہت ساری۔ نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے، آپ وضو کا ہے، دونوں کا حکم کیا ہے اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا۔ پہلا والا جو مسئلہ ہے پیشاب کے قطرے کا، پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھل لو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے، جاؤ دھل کے آ جاؤ۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھا ہوں، ایسا لگا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا، جاؤ دھل کے آؤ اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگا اس کو بھی دھل لو۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے، دھل لو۔ اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب نہیں جانا، اس کے بعد اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے تمہیں لگ رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ٹپکنے دو، تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو، پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پیشاب کا قطرہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے، میرا چھڑکا ہوا پانی۔ اچھا ایسا کیوں کرایا گیا؟ شک تو ہو رہا ہے۔ سنیں فقہاء کرام نے فرمایا اے بندے تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ کس کی کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے یہ شیطان کے ہیں، اگر تو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کثرت سے تو کرنے لگ گیا۔ جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے، جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے۔ بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، میرے مولا کی عبادت کروں گا۔ دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو، ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو، 2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو۔ اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے۔ اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے۔ حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو، پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے، تمہیں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے، فضول چیز میں لگا دیتا ہے۔ اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں، اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی، اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا، کتنی عمارتیں بنا رہا ہے، کتنی چھتیں قائم کرے گا۔ اے بندے تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی، تو بنا ہی رہا ہے 30-40 سال کی عمر میں، بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال، ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی، صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی۔ لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال، ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے، وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں، ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں، وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں۔ یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں، تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں۔ تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے دنیا میں، نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے، دیکھو اسی پر تو شعر و شاعری کرتا ہے، اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے، اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ عائش ہے۔
اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال گاڑی کار بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے. تقریباً انہی میں ہم سب دوڑ رہے ہیں, انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے, میں خوب عطا کروں گا. لوگوں کو بلایا, ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے, لکڑی لے لے, اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے. صبح فجر کے بعد اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا. دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے, جتنا بنا لے گا, لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک. اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی. بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے. اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی, یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی. ہاں, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کرو. اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے, لکیر کھینچتے کھینچتے. اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی, اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو. جب فری میں مل رہی ہے, کھینچتا کھینچتا وہ کافی دور تک چلا گیا. دوپہر ہو گئی, تھک گیا, کچھ دوڑا کچھ چلا. اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتا, چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے, اتنی زمین میرے نام پہ. اب واپس ہوا. اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم. دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, دوڑ رہا تھا. دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا, عصر کا وقت آ گیا. اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں. دل میں ٹھنڈک ہو گئی, میں پہنچ جاؤں گا. سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے, جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے. لیکن تھک گیا تھا, آزاد جواب دے رہے تھے, نڈھال ہو گیا. شاید آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر باقی رہ گیا ہوگا, چلنے کی سکت نہیں رہی. لیکن باہر سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے, بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے, اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملے سلطنت میں, آ جا دوڑتے ہوئے. کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی, حوصلہ دلایا, دوڑا اور تیزی سے دوڑا, پھر دوڑا. سورج ڈوبنے کے بالکل پاس میں آ گیا. سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا, اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا, وہ بھی قریب نظر آ رہا. دوڑا اور دوڑا, یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بالکل پاس میں پہنچا. لیکن سورج ڈوبا. کتنا باقی تھا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا. اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف, ہاتھ اس کے اس طرف, سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی, پوائنٹ پر پہنچ گیا. اس کے بعد سورج ڈوب گیا. اب اس کی ہو گئی زمین, جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین. لیکن جب قریب میں آئے, اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. دن بھر ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی, اسی طرح پڑا تھا. اس کے پیر اور اس کے ہاتھ, اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی, اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا, روح نکل چکی تھی. بادشاہ آیا, وزیروں کو کہا اٹھاؤ, اس کی قبر یہی بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے. اس کی قبر وہیں کھودی گئی. کتنے فٹ کا رہا ہوگا, 6 فٹ کا رہا ہوگا, جتنا بھی رہا ہوگا. قبر اس کی بنائی. بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا, کہا کہ اس کو ضرورت صرف 6 فٹ کی تھی, دوڑا پورے دن بھر, اس کو اتنی ضرورت تھی, اور دوڑا اتنا کہ اپنی موت کے منہ میں چلا گیا.
موت کے منہ میں چلا گیا. یہی ہماری زندگی ہے آج. تقریباً اسی کی طرح ہم بھی کر رہے ہیں. اتنا دوڑ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں موت آ گئی. تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. سب تو اللہ نے لکھ کر کے بھیجا ہے. ارے میاں, تم اپنی ماں کے پیٹ میں 100 دن کے نہیں تھے, تب اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے لکھوا دیا, اسے اتنا رزق لکھ دو, اسے اتنے اولاد لکھ دو, اسے اتنی خوشبختیاں لکھ دو. سب لکھا جا چکا ہے. جو ملنا ہے اس پر ہم پوری زندگی کیوں داؤ پر لگائیں؟ ہمیں تو اس مولا کو راضی کرنے کے لیے زندگی خرچ کرنی چاہیے. ہم وہ نہیں کر سکے. میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں. اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا؟ مخدوم علی شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ, محمد شاہ مینا رحمت اللہ علیہ, لکھنؤ کے بڑے بزرگ, ان کی سیرت میں نے پڑھا. جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر. رات کے وقت کھلی دیوار, جو کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے. عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے, ادھر بھی نیچے ادھر بھی نیچے, بیچ میں دیوار ہے. کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک. لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے, نیچے صحن ہے, آرام سے کریں. کہتے جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی, آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھار دیوار سے گر جاتا ہوں. تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں, جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرایا جائے. جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرایا جائے. یہ اللہ والے تھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنی جسموں کو سزا دے دیتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں. بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں. آپ جب رات کو ذکر الہی کے لیے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھپکی آئی, نیند آئی. یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے جمعہ میں سوتے ہیں, بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا, اقامت کب ہوئی, خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا. واللہ عالم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, چوتھی منزل پر پہنچتے ہوں گے. عزیزان گرامی, یہ وہ دل سوتا ہے جسے اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ آیا ہے رسم ادا کرنے کے لیے, وہ آیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے. دل کی توجہ اور دل کی حضوری ہو تو نیند کہاں کی. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے وقت جھپکی آ گئی, تھوڑا سا اونگ آئی. کیا کیا جانتے آپ؟ وہ کھڑے ہوئے. پہلی مرتبہ رات میں ایسا ہوا کہ مجھے اونگ آ گئی. کیسا ہوا؟ اس کے بعد گئے, سرما لگانے کی سلائی لے کر نمک میں پھیرا اور نمک پورا آنکھوں میں لگا. آنکھوں میں نمک لگاتے, ذرا لگا کر کے دیکھو اپنی آنکھوں میں نمک کیا حالت ہوئی. سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے خون رستا تھا, خون رستا تھا, ٹپکتا تھا, اور اسی حالت میں وہ عبادت کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے آپ کا؟ اپنی آنکھوں کو آپ نے نمک میں ڈال دیا. وہ ہنستے تھے. کہا یہ غافل آنکھوں کی تو بہت چھوٹی سزا ہے, بہت چھوٹی سزا ہے کہ میں نے نمک پھیر دیا. اگر اسی طرح زندگی بھر غافل رہی تو اس میں تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی, آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. میں تو نمک پھیر رہا ہوں. عزیزان گرامی, وہ کہا کہاں ہو تم, کس جگہ پر کھڑے ہو آج؟ اپنا مقصد زندگی کو تو سمجھ لو. مجھے کیوں پیدا کیا تھا رب تعالیٰ؟ کیا اسی لیے کہ لوگوں کے تانے, لوگوں کو کی جاسوسی میں اپنی پوری زندگی گزار دوں؟ کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے وہی بات کرتے بیٹھا رہا ہوں, کس کی بیوی کیسی ہے وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں, کس کے گھر میں ابھی کتنے شادی کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں, کس کی دکان ٹھپ پڑ رہی ہے یہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں. تمہاری زندگی اسی لیے ہے. پوری دنیا بھر کے گلے تانے اور شکوے, غیبت, چغلیاں اس کے لیے. میرے عزیزو, اپنی زندگی کا مقصد سمجھو,
اور آج کے بعد یہ طے کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں، لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو سبحان تو کہوں، میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اعظم شانک، اے اللہ تو کتنا بلند ہے، تیری شان کتنی بڑی ہے۔ لیکن اس کی تعریف میں جتنے جملے نکلے وہ تمہاری نیکیوں کے پلے کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم فخر کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اپنے ان اوقات کو فضولیات میں نہ برباد کرو، فضولیات میں نہیں۔ اب آخری بات میں یہ عرض کر دوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت مجھے یاد آتی، دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں یہ یہیں رہ جائے، جتنا بھی ہو۔ آپ نے 2 وصیتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے، کہا میری قبر چھوٹی بنانا، بس بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی سی، اتنی کہ ایک کروٹ بھی نہ ہو، چھوٹی قبر بنا کر کے مجھے دفن کرنا۔ دوسری وصیت، مجھے سادہ سا کفن کپڑا دینا، عام لباس میں مجھے دفن کر دینا، کفن دینا۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوا موتاکم باحسن اثوابکم، اپنی میتوں کو اچھے سے اچھا کفن دو، جتنا وہ عید بقرعید میں قیمت کا کپڑا پہنتے تھے اتنی قیمت کا کپڑا انہیں کفن میں دو۔ یہ مسئلہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت، یہ ان کا تقویٰ ہے، فرمایا چھوٹی قبر میں مجھے دفن کر دو، سادے کفن میں مجھے ملبوس کر کے دفن کر دو۔ پوچھا گیا لوگوں نے آپ سے کہ ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہی 2 چیزیں ہمیں ہمارے مقصد تک لے جا سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم نے مجھے امیر المومنین سمجھ کر کے، بڑا سمجھ کر کے بڑی لمبی چوڑی قبر کھود دی، شاندار قبر بنا کر کے دفن کیا، ہونا کیا ہے؟ تم دفن کر کے ادھر جاؤ گے، اگر میرے اعمال میں ایک بھی عمل میں پکڑا گیا تو یہ تو پوری چوڑی قبر بھی دبا کر کے میری ہڈی پسلیاں توڑ دے گی، دیواریں دبائیں گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے دقۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یہ قبر کی دیواریں تو ہڈی پسلیاں توڑ دیں گی اگر میں کسی عمل میں پکڑا گیا۔ اور رہی بات چھوٹی قبر، تم کھود کر کے مجھے دفنا رہے ہو، اگر مولا تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں پاس ہو گیا، میرے اعمال نکل گئے، تو تمہارے کھودنے کا کیا، اللہ اتنی کشادہ کرے گا کہ جہاں تک نگاہ جائے وہ تو تم کھود بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی میری قبر بن جائے گی۔ اسی لیے میری قبر کا دار و مدار زندگی کے اعمال پر ہے، تمہارے بنانے پر نہیں، تم چاہے جیسی بھی بناؤ۔ اور دوسری بات کفن کی، چلو تم نے بہت مہنگا کفن مجھے پہنا دیا، حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں پکڑا گیا، میرا عمل کوئی اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں آیا، تو تم نے چاہے جتنا بھی مہنگا کفن دیا ہو یہ سب کھینچ لیا جائے گا، سب سڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے ہلکا کفن بھی دے دیا مجھے، سستا کفن بھی دیا، لیکن مولا کو میرے اعمال پسند آ گئے تو وہ تو مجھے جنتی لباس پہنائے گا۔ سارا دار و مدار میرے اعمال پر ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، تمہاری عمدہ کوٹھیاں، تمہارے عمدہ بنگلے اور تمہارے بڑے بڑے جنازے، چاہے لاکھوں کے خرچ کے ساتھ تم نے اپنی میتوں کو دفن کا انتظام کیا ہو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ تمہاری زندگی کا سارا دار و مدار یہی چند دن ہے جو تم اللہ کو منانے میں لگا دو گے۔ اٹھاؤ اپنی تسبیحاں، اٹھاؤ اپنی تسبیحات اور اللہ رب العزت کے نغمے گاؤ، اس کی حمد بیان کرو جتنا وقت تمہیں ملے، اور اٹھاؤ تسبیحات، بارگاہ مصطفیٰ میں درود کی کثرت کرو۔ تمہاری زبان اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ لوگوں کو طعن و تشنیع کرو، ان کو گالیاں دو، تمہاری زبان اس لیے ہے کہ مختصر وقت میں اللہ کی جنت خرید لو۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان یوں 2 انگلیوں میں پکڑ کر کے کہا تھا صحابہ سے، اے صحابہ سنو، یہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ انسان کو دوزخ میں بھی لے جاتا ہے، جنت میں بھی لے جاتا ہے۔ یہ گوشت کا ٹکڑا تم خود اپنے طرف سے
ایسی بربادیاں نہ کرو. اسی لیے میں آیت کی طرف پھر سے آ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو، یہ سوچ کر بیٹھے ہو ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ لوٹائے جاؤ. ابھی ابھی میں جنازے سے فارغ ہو کر آیا، ابھی ابھی. شاید روز ایک جنازہ دیکھتے ہوں گے آپ، کس طرح سے لائے جاتے ہیں. تمہیں اندازہ ہے ہماری بھی موت آئے گی، اس دن ہمارے پہنے ہوئے لباس اتارے جاتے ہیں، اور ایک ہی لباس ہے، وہ ایک ہی یونیفارم ہے اس جگہ پہنچنے کا. ان سفید لباس میں باندھ کر کے لاتے ہیں. تم اگر آج اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے، ایک دن ایسا آئے گا سب لوگ پکڑ کے لائیں گے، امام کے سامنے رکھ دیں گے. یہ آتا نہیں تھا، اب لایا گیا ہے. ناک میں روئی ٹھونس کر کے، کانوں میں کپاس رکھ کر کے، انگلیوں کو باندھ کر کے، پیٹ کو باندھ کر کے، پوری طرح سے جکڑ کر کے لا رہے ہیں. یا میں عزت سے بھی کہوں گا، بعض وہ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، عزت سے ہی جا رہے ہیں، لیکن لائے جائیں گے، ہر کوئی لائے جائیں گے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم یہ گمان کرنا ہی مت کہ تم نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہر ایک کو لوٹنا ہے. اسی لیے تو تمہیں حدیث میں یہ بتایا گیا تھا، جب کبھی موت کی خبر سنو تو فوراً کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تمہیں ہر موت پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم لوٹنے والے ہو، تم لوٹنے والے ہو، تم جانے والے ہو، تم جانے والے ہو. عزیزان گرامی وقار، جانے والا اتنے آرام سے اور سستی اور کاہلی میں زندگی نہیں گزارتا. کل مجھے سفر پر جانا ہے، آج ہی میں نے سٹکیس تیار کرنا شروع کر دی. مجھے کیا کیا پہننا ہے رکھ دیا، کیا کیا استعمال کرنا ہے سب رکھ دیا، صابن سمیت سب چیزیں رکھ دی، ٹوتھ پیسٹ تک نہیں بھولتے. لمبا سفر ہے، جتنے دن کے لیے جا رہے ہیں بیگ تیار آج سے. جس کو سفر پر جانا ہے وہ خالی نہیں پھرتا، اور جو آج خالی دکھ رہا ہے، فضول دکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھولا بیٹھا ہے کہ اسے جانا ہے. اور پھر عزیزو، اگر تم بھولے ہو تو بھولے رہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا. وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اندھے بھی اٹھائے جائیں گے، ننگے بھی اٹھائے جائیں گے. پوچھے گا کیوں مجھے اندھا اٹھایا جبکہ میں دیکھتا تھا، آنکھیارا تھا؟ رب تعالیٰ کا جواب سنو، 16ویں پاری کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت. اللہ فرماتا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اے بندے، تجھے یاد ہے اسی طرح میری آیتیں تیرے تک آتی تھی دنیا میں، تو نگلیکٹ کر دیتا تھا، تو بھلا دیتا تھا، تجھے بلایا جاتا تھا تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کذالک اليوم تنسیٰ، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا، آج تجھے بھلا دیا گیا، تیری طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا. قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ربی 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 کہہ کر 100 سال تک پکاریں گے، 100 سال تک اسے رحمان رحمان کہہ کر 100 سال پکاریں گے. فرشتے کہیں گے مولا تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان سے کہہ دو لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے آج بات بھی نہیں کرنا چاہتا. لا ینظر الیہم، قرآن کہتا ہے ان کی طرف اللہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ دنیا میں تم اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، دنیا میں تم اسے منانا نہیں چاہتے تھے، تم اس کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے. قیامت کا دن وہ بڑا جانگداز ہے، وہاں فرشتے ملائے اعلیٰ انبیاء سب نفسا نفسی کے عالم میں ہیں. اگر رحمان یہ کہہ دے تمہارے لیے میں تیری طرف دیکھنا نہیں چاہتا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، پھر تم 100 سال پکارو گے، 100 سال تک پکارتے رہو گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج وہ مولا فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم. آج تم نے ایک بار اگر مجھے یہاں پکارا میں 70 بار جواب دوں گا. 70 بار وہ تجھے پوچھے گا ہے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے، بندے بتا تیری طلب کیا ہے. یہاں تم پکارنا چھوڑ دو گے تو وہاں
तुम पुकारते रहोगे और जवाब कोई नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को अपना मकसद जिंदगी समझने की तौफीक अता करे। बहुत हो गया मेरे अजीजों, आसमान सर पर आ चुके हैं हमारे, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। शायर ने कहा था जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। मुसाफिरो मुसाफिर नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो सफर लंबा हो जाएगा, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो, आज बदल दो। जिंदगी चलने के तरीके वो नहीं है जो मेरा जवान चल रहा है आज, तुम्हारे चलने के वो अंदाज नहीं। हाली ने बड़े शायर, उन्होंने बारगाह रसूल में यूं इल्तिजा की थी, ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। उम्मत पे तेरे आज अजब वक्त आके पड़ा है, ऐ रसूल पाक आज हमारी मदद कर ले। क्यों? इसलिए कि वो निकले थे जो अरब से बड़ी शान से, वो मोमिनी निकले थे बड़ी शान से। आज वो इस्लाम अपने ही देश में गरीब और गुरबा है। यहां करोड़ों की तादाद में होकर हम गरीब हैं, अजनबी हैं, मारे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, फूके जाते हैं, जलाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपने रिश्तों को छोड़ दिया और अपना मकसद जिंदगी छोड़ दिया। वो सहाबा की जमात तो देख, निहत्ते थे, निकलते थे, और शादी के लिए निकला हुआ जवान आज शादी है। हुजूर ने तय की शादी, रास्ते में सामान खरीदने गया है। हजरत अब्दुल्ला अस्वद रदी अल्लाह ताला, काले हबशी थे, गरीब थे, माल साहबा ने दिया था, जा तेरी शादी है, सामान खरीद करके लिया। बाजार में गए, अचानक काफिरों के हमले की खबर आई कि मदीने पर हमला होने वाला है। ऐलान हो गया, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के रसूल ने बुलाया जिहाद। शादी का सामान छोड़ करके वो तलवारें खरीदने में लग गए, घोड़ा खरीदा, जीरा खरीदा। साहबा कहते हैं ये सारे सामान जो शादी के खरीदने के थे, सब अपनी शहादत के सामान खरीद करके आए। और घोड़े पर बैठा, लोग कहते हम पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए कि हमेशा ये पैदल चलने वाला आज निहायती शान के साथ घोड़े पर सवार है। लोगों ने पूछा जरा अपना चेहरा हटा करके दिखाओ, जीरा लोहे की तांतों वाली जो टोपी होती थी पहन कर क्या है। वो हंसते हुए कहा, पहली मर्तबा मुझे दूल्हा बनने का शरफ मिला है, मैं मैदान जिहाद में जा रहा हूं। और दूसरा दिन था कि जिहाद के मैदान में लड़ते लड़ते ये अब्दुल्ला अस्वद शहीद भी हो गए। उनकी जिंदगी थी, उनकी जिंदगी थी, उन्होंने अपनी कुल जिंदगी दुनिया बनाने में मसरूफ नहीं रखी। अपने मौला को राजी करने का अगर एक लम्हा भी आ गया, सब छोड़ा और अल्लाह को राजी करने पर आ गए। ये जिंदगी का मकसद है मेरे अजीज। आज अगर तुम्हारी दुकान तुम्हें रोकती है, तुम्हारी बाजार तुम्हें रोकती है, तो इससे ज्यादा गई गुजरी जिंदगी और कुछ नहीं। अल्लाह से अगर तुम्हें ये दुकानें रोकती हैं, तो इन दुकानों का क्या ये जहन्नम में ले जाएंगी। हाँ, अगर तुम दुकान में बैठे मौला की तरफ बुलावा आ गया, छोड़ दिया और आ गया, तो ये कहते ही अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा। वरना मैं कहूंगा अब्दुल माल है, अब्दुल माल माल का बंदा, और अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। तुम फैसला कर लो, अब्दुल माल बनना है कि अब्दुल्लाह बनना है।